یہ بات ہے قرآن۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے؟ یہ بات ہے نبی پاک کے پردادا ہاشم۔ مکہ والو، میں ہوں ہاشم عبد مناف کا بیٹا، اور ہم اللہ کے گھر کے محافظ ہیں۔ بالکل صحیح کہا، ہم اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں ہمارے قافلے کو روکنے کی۔ یہ بات ہے سورہ قریش کی۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ مدرسوں میں اکثر سورہ قریش حافظ جی ڈنڈی مار کے یاد کرائی دیتے ہیں۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورہ قریش ہے کیا اور کیوں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ قریش بڑا گھمنڈ کرتے تھے اپنے دولت پر، مگر اللہ نے انہیں یاد دلا دیا کہ یہ سب اس کا دیا ہوا ہے۔ کیا ہے سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی، اور کون تھے امر الاولی عرف ہاشم؟ یاد ہے نبی کے پردادا ہاشم کا زمانہ، میں اس وقت بچہ تھا۔ اور کیسے قریش قبیلہ اتنا خود غرض ہو گیا کہ اللہ نے اس کو مثال بنا کر قرآن میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ مکہ سے پیغام آیا ہے، اللہ نے قریش قبیلے کی غفلت کو لوگوں کے لیے سبق بنا دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ قریش مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار اپنی دولت کا گھمنڈ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ اے بنو ہاشم کے لوگوں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی بات ابو حکم؟ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر اللہ کو پیغمبر چننا ہی تھا تو قریش کے کسی امیر سردار کو چن لیتا۔ پورے مکہ میں بنو ہاشم کا یہی مفلس شخص ملا اللہ کو۔ صحیح بات، اللہ کسی سردار کو نبی بنا دیتا۔ اور جب ان لوگوں کا غرور، ان کا گھمنڈ حد سے پار ہو گیا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ کیا تھی ان کی حیثیت، کیا تھا ان کا مقام، اللہ نے سورہ قریش کو نازل کیا۔ محمد ہر جگہ ہمیں لاجواب کر رہے ہیں، اور اب وہ ہمارے قریش قبیلے کے خلاف ایک نئی شاعری لائے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ناشکرے ہیں۔ شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں، سوچو ذرا۔ کیا کہا؟ میں سوچوں؟ یہ مت بھولو کہ ہم عام لوگ نہیں بلکہ قریش کے سردار ہیں۔ کیا تم بھول گئے وہ زمانہ جب مکہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، بدحال تھا؟ یہ بات اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے کی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ قحط کا شکار تھا، آبادی کم تھی، اس کے باوجود لوگ بھوک سے بلک رہے تھے، ان کی ہر سانس اپنے آپ میں ایک سوال تھی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی توحید کو بھول چکے تھے۔ مکہ بت پرستی اور شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ کعبہ کے اندر اور اس کے آس پاس 360 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ دن رات لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے، ان کو اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ سمجھتے۔ اے ہبل، ہماری دعاؤں کا وسیلہ بن۔ اے ہبل، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر، رحم۔ یہ زمانہ اتنا مشکل تھا کہ لوگوں کو خوابوں میں بھی روٹیاں نظر آتی۔ کل میں نے ایک خواب دیکھا، ہم دونوں بیٹھے تھے، پیٹ بھر کر روٹی کھا رہے تھے اور پھر سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پیا۔ وقت اپنی رفتار سے بہتا رہا، مکہ والے دیوتاؤں کی پوجا کرتے رہے، وہ اپنی دیوتاؤں سے دن رات بھیک مانگتے، ان کی عبادت کرتے۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے۔ حبل کی شان سلامت رہے۔ مگر ان کا کوئی دیوتا کام نہ آیا، دھیرے دھیرے انسان اور جانور مرنے لگے۔ اور پھر ایک امید جگی، ایک آواز اٹھی۔ ارے یہ کون ہے؟ عبد الہاشم، کعبہ کے سردار آ رہے ہیں۔
हाशिम दूर दराज इलाके का सफर करके अपने लोगों के लिए खाने का सामान लाए थे। हुजूर मेरे लिए भी। वो प्यासों की प्यास बुझाते, भूखों को अपने हाथ से रोटी तोड़ कर खिलाते। अपने लोगों की खिदमत में उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी भूख के बादल उन पर मंडराते रहे। हाशिम, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना होगा। मुकम्मल इलाज यानी मक्का को एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जिससे इस कहत को, इस भुखमरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हाशिम सुबह शाम प्लान बनाते रहे, अपने लोगों की फिक्र में घुलते रहे। वो जगह जगह जाकर बड़े बूढ़ों से राय लेते रहे कि शायद कोई रास्ता, कोई हल निकल आए। मैं अपने लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता। आप सब बुजुर्ग हैं मक्का के, कोई रास्ता दिखाइए। पर कोई भी इस परेशानी से निकलने का रास्ता न दिखा सका। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। इस इलाके के बारे में तुम तो जानते हो। मक्का एक रेतीला इलाका था। वहाँ न फल पैदा होते थे, न सब्जियां, न ही सोने की खदानें थी, न हीरे की। चारों तरफ बस रेत ही रेत थी और मुट्ठी भर भूखे लोग। वो करते भी तो क्या। वक्त यूं ही गुजरता रहा। न जाने कितनी जिंदगियां मौत के हवाले हो गई। हाशिम गौर व फिक्र में डूबे रहे और फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया कि मक्का वालों की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी काबा का नाम इस्तेमाल करके वो मक्का का पहला तिजारती सफर करेंगे। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। हद है। इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं सोची थी। हाशिम का यह ऐलान असल में मौत का पैगाम था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों? हाँ बिल्कुल, पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। कबीले वालों की ये बातें सुनकर हाशिम मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन सबको समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही कहा। हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम हैं कुरैश। असल में उस जमाने में काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया था। ये बुत अलग अलग इलाकों के, अलग अलग कबीलों के बुत थे और हर कबीला अपने बुत की पूजा करने साल में एक ना एक बार मक्का जरूर आता था। इस बार देखना, लात और उज्जा मेरे तोहफे से खुश हो जाएंगे। खास तोहफा लाया हूं उनके लिए। हाँ, क्यों नहीं। तो अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पर हमला करता तो उसे इस बात का जरूर डर लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश वाले उनके बुत को कोई नुकसान पहुंचा दें या उनके बुत को काबा से निकाल कर फेंक दे, क्योंकि इन दी एंड जाना उन्होंने साल में एक ना एक बार अपने बुत की पूजा करने के लिए मक्का ही था। किसी ने अगर जरूरत भी की तो निकाल देंगे उस कबीले के बुत को। हाँ बिल्कुल। और जब ये बात सबको समझ में आ गई तो कुछ ही दिनों में सफर की तैयारी कर ली गई। सफर लंबा है मेरे बेटे। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें। वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम की तरफ जाते और अगर रास्ते में उन्हें कोई डकैत मिल जाता तो वो उससे कह देते, नहीं जानते क्या, हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं। ये बात सुनकर डकैत शर्मिंदगी और खौफ से सहम जाते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रहे। बेखौफ होकर आगे बढ़ो, पूरी रफ्तार से। और इस तरह काबा के मक्का में होने की वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दी और गर्मी का सफर करते रहे। देखते ही देखते मक्का एक बिजनेस हब बन गया। लोग खुशहाल और अमीर हो गए। इन लंबे सफर की वजह से कुरैश को दुनिया का इतना एक्सपोजर हो गया कि वो बाकी कबीलों से पैसे और इल्म के मामले में बहुत आगे निकल गए। उनके ताल्लुकात कई मुल्कों के बादशाहों के साथ बन गए और इन्हीं बहुत सारे सफर के दौरान उन्होंने कैलीग्राफी यानी कि रस्मुल खत सीखा, जिसे बाद में
قرآن مجید کو لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ رسم الخط میں نے سردی اور گرمی کے سفر کے دوران سیکھی ہے۔ ہاشم اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن یہ سردی اور گرمی کے سفر کا سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں مکہ اتنا بڑا بزنس ہب بن گیا کہ یمن کے حاکم ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو توڑ دے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مکہ کی جگہ یمن بزنس کا مرکز بنے، بزنس کا سینٹر بنے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا حکم دیا تو یہی قریش اپنے پیسے کا زور دکھا کر ان کی مخالفت کرنے لگے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قریش کو نازل کیا تاکہ انہیں یہ یاد دلا سکے کہ وہ بھوک سے مر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی وجہ سے اتنا بڑا مقام دیا، وہ اتنی عزت والے ہوئے۔ قریش والوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے۔ یہ تھی سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی۔ ابو ہادی، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش سے بات نہیں کر رہے بلکہ قریش کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے کسی سے خفا ہونے کا، ناراض ہونے کا۔ جیسے اکثر ہوتا ہے نا، ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم کسی اور سے کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، مجھے اس سے بات کرنا پسند نہیں۔ تو یہ تھرڈ پرسن میں بات کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری صورت میں تھرڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہاں پر پوری قوم کی بات ہو رہی ہے، قریش قبیلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیونکہ پہلی اور دوسری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں تو انہیں ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے، کمفرٹیبل ہو گئے، فیملیئر ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے۔ یہ تو ہوئی ایک اوپری بات۔ اب ذرا آپ ہلکا سا اس کی گہرائی میں اگر آپ اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ایلاف کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی عادت ہو جانا، کسی چیز کے لیے عادی ہو جانا۔ جیسے سردی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو، ہمیں آفس جانے کی عادت ہو چکی ہے۔ جیسے رکشے والے کو 10 لوگوں کو بٹھا کے رکشہ کھینچنے کی عادت ہو چکی ہے۔ جیسے نان بائی کو، روٹی بنانے والے کو دن میں ہزاروں روٹی بنانے کی عادت ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عادت ہو گئی قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی۔ ٹھیک، اب ایک ہی بات کو 2 بار دہرایا جا رہا ہے، عادت ہو گئی، عادت ہو گئی۔ عبدل میرے بھائی، کس قدر سردی ہے، مگر ان سفروں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اصل میں ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ جب آپ اس میں لام کو دیکھیں گے، جو سٹارٹنگ میں یہاں پہ لام استعمال کیا گیا ہے، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ بڑا تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعجب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہے، اتنی عادت ہو گئی کہ وہ اللہ کو ہی بھول گئے، پہلی بات۔ اور اس کا دوسرا مطلب کیا بنتا ہے؟ عادت ہو گئی قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی، اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے یا کریں جو اس گھر کا مالک ہے، کعبہ کا مالک ہے، بیت اللہ کا مالک ہے۔ تو جب ہم اس آیت کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رحلہ کا مطلب ہوتا ہے سفر، اور شتا یعنی کہ ٹھنڈ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ٹھنڈ اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گرمی اور سردی کے سفر کی عادت ہو گئی، لیکن یہی کیوں کہا جا رہا ہے کہ سردی اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی؟ ہم پر سردیاں آسان ہیں۔ بے خوف ہو کر آگے بڑھو پوری رفتار سے۔ تو یہاں سمجھنے والی بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ سردیوں میں نا اکثر دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، بہت ساری سبزیاں، بہت ساری فصلیں اگتی نہیں، اکثر کئی لوگوں کے کام ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چوری چکاری کا خطرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو سردیاں اتنا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حفاظت میں رکھا، ہر خوف سے محفوظ رکھا، تمہیں روزگار دیا،
اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں دیتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی عبادت کرتے جس کا یہ کعبہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ مکہ سے یمن اور یمن سے شام کا سفر کیا کرتے تھے، جو سفر مشکل تھا، ڈکیتی کا بھی ڈر تھا، لیکن کیونکہ وہ راستوں میں نام لے لیا کرتے تھے۔ نہیں جانتے کیا ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں؟ کہ بھئی ہم تو بیت اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، تو کبھی کوئی انہیں پریشان نہیں کرتا تھا۔ اس لیے انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، نہ کہ بت پرستی کرتے۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے، حبل کی شان سلامت رہے۔ اب یہاں پہ جو فے کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، جسم اپنا کام کر رہا ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، تم ناشکرے ہو گئے تو ہو گئے، کوئی نہیں، پر کم سے کم اس نعمت کو تو یاد رکھتے۔ یہ نعمت جس کا تم نام لے لے کے بار بار سفر کیا کرتے تھے، یہ فا اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اب جب اگلی بار آپ نماز میں پڑھیں، اس آیت کو ریسائٹ کریں، اس سورت کو ریسائٹ کریں، تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک ہیوی بات کی جا رہی ہے، ایک فیور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں کہ لیلا فی قریش، نہ 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 نہ، آپ کو اسے زور سے اور زور لگا کے محسوس کر کے پڑھنا ہے کہ اس میں ایک وزن دار بات ہو رہی ہے۔ لیلا فی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے فیور دیے، اتنا احسان کیا اور تم بھول گئے اس کو۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اس کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا نام لے کے تم اتنے بڑے بن گئے۔ کعبہ کے رکھوالوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھیں گے، ساری زندگی کو دیکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا کا سارا معاملہ، وہ سارا راز اس تیسری آیت میں ہی چھپا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، ایک توحید پہ رہے، ایک رب کی عبادت کرے، اللہ اور بندے کے درمیان اور کوئی نہیں، بندے کو ہاتھ پھیلانے، اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، بیچ میں یہ سوچنا ہی نہیں کہ میری بات رب تک کیسے پہنچے گی، وہ رب کا بنایا ہوا بندہ ہے تو اس کی بات رب تک پہنچے گی ہی پہنچے گی۔ اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو توحید کا مطلب سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے صرف اور صرف اپنے ایک رب، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اب جب ہم تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، قریش کو اتنی زیادہ عادت ہو گئی سردی اور گرمی کے سفر کی کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول گئے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا یہ گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک سوچنے والی بات ہے کہ قریش تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ارے بھائی کس اللہ کی عبادت کریں، کون سا اللہ، ہم نے تو کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ رکھا ہے، بتاؤ کون سے کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چوتھی آیت میں دیتے ہیں۔ کیا ہے چوتھی آیت؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب یہاں پر جو الذی کا لفظ ہے وہ اصل میں ایک انٹروڈکشن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ وہ رب، کون سا رب جس نے تمہیں کھانا دیا جب تم بھوکے تھے۔ اب جو کا جو مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ بھوک، ایکسٹریم ہنگر، خوف یعنی ڈر، خطرہ، کسی بھی بات کا خطرہ، جیسے قریش کو خطرہ تھا کہ کہیں راستے میں مال لے کے نکلے تو لوٹ نہ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس پوری آیت کو ایک بار فٹافٹ جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے، بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے، جو کہ ایک مشکل سفر تھا۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، وہ رب جس نے انہیں کھانا دیا جب وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے، وہ رب جس نے انہیں سیفٹی دی جب وہ بہت زیادہ خطرے میں تھے۔ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر، رحم۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، اس کے اندر قریش کی بات ہو رہی ہے، میرے کس کام کی ہے یہ، میں نے کیا اس سے سیکھنا ہے؟ لیکن کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ساری امت کے لیے تا قیامت نازل کیا گیا ہے، تو آج ہماری زندگی میں اس کا ریلیونس یہ ہے کہ سورہ قریش ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے اور آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہو تو آپ اصل میں قریش کی قوم والے راستے پر چلنے لگتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ
آج سے 5, 10 سال 15 سال پہلے شاید آپ جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں اسے خریدنے کی حیثیت نہیں ہوگی. شاید آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں گے تو آج آپ کا اپنا مکان ہو گیا ہوگا. شاید آپ کو جتنی اچھی ایجوکیشن ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی، لیکن آپ کے بچے آپ سے بھی زیادہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف کو کمفرٹیبل کر دیا. اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے ناموں کو جانیں، اس کی نبیوں کو جانیں، اس کی کتاب کو پڑھیں. لیکن آپ اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ اجی اب پیسہ آ گیا ہے تو ایسا ہے گاڑی تھوڑی بڑی لے لیتے ہیں، اور ایک شہر میں بھی اپنا فلیٹ ہونا چاہیے. ایک تو ہے، ایک اور اس سے ماشاءاللہ کرایہ آئے گا. تھوڑا زیادہ پیسہ آ گیا تو جی صاحب اب چیئرمینی کا الیکشن لڑا جائے گا. پیسہ تو ہے لیکن اب پاور بھی چاہیے. رات میں آپ کا اپنا گڈن اس بار چناؤ میں کھڑا ہو رہا ہوں. تو جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کے اوپر تعجب ظاہر کر رہے ہیں، مجھے یہ میری سمجھ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آخرت کے میدان میں ہمارے اوپر تعجب کیا جائے گا کہ بتاؤ کیا لوگ تھے، انہیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، بہتر زندگی دی، بہتر شہر میں پیدا کیا، لیکن یہ اپنے رب کو بھول گئے. اپنے بچوں کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے. آپ کے اور ان غزہ میں مر رہے لوگوں کے بیچ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ غزہ میں پیدا ہوئے اور آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں. آپ آرام سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، وہ آرام سے چین کی سانس بھی نہیں لے سکتے. تو اگر آپ کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے نا، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. اس لیے کوشش کیجئے اپنے رب کو جاننے کی، اس کے کلام کو پڑھنے کی، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. تو اس کو یاد کریے اس سے پہلے وہ آپ کو یاد کر لے. اگر آپ غزہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو جا کر دیکھیے. اس میں نے سارے فیکٹ اور ثبوتوں کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ غزہ پہ ہونے والا یہ ظلم کب شروع ہوا. امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی. آخر میں آپ سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ساری آسان ترجمہ، تفہیم القرآن، تذکر القرآن، رحیق المختوم، کلام پاک. اگر آپ نے ہماری ساری ویڈیوز دیکھ لی ہیں تو آپ نے، آپ کے بچوں نے، آپ کی فیملی نے، اور جو بھی لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے ان سب کتابوں کے کم سے کم 100-120 پنے پڑھ لیے ہوں گے. کیونکہ ہم جو بھی ویڈیوز بناتے ہیں وہ ان کتابوں کا سہارا لے کے اور بھی بہت ساری کتابوں کا سہارا لے کر بناتے ہیں. میرا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن کو اتنا مزیدار اور اتنا آسان بنا دیں کہ ہماری نسلیں، ہماری آنے والے بچے اسے بڑے آسان طریقے سے سمجھ سکیں. میڈیا کی پاور کا ہم سب کو اندازہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں نہیں ہے ہماری اپنی میڈیا پریزنس؟ کیونکہ ہم ابھی تک انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ارے فلانی چیز صحیح نہیں ہے، فلانی چیز خراب نہیں ہے. زمانے کے ساتھ چلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت کے لیے، اس دور کے لیے بہت 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 زیادہ ضرورت ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور دین کو سمجھیں، تاکہ جب آپ آخرت میں ان سے ملاقات کریں تو آپ سب ساتھ ہوں جنت میں، اللہ کے آگے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے.